الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد اما بعد فقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے کہ جتنا بھی میسر ہو، ممکن ہو، قرآن مجید کو پڑھا کرو۔ بعض روایات میں ہے امام معصوم نے فرمایا چھٹے امام سے کہ 100 آیات قرآنی کی تلاوت کر کے دعا مانگنا دعا کی قبولیت کی علامت ہے۔ کتب راوندی میں امیر المومنین علیہ السلام سے یہ چیز موجود ہے کہ 100 مرتبہ آیت قرآنی 100 عدد تلاوت کرنے کے بعد آیت قرآنی کی انسان کو چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں 7 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہہ کے دعا مانگے، اور اس سے پہلے 3 مرتبہ کہے اللہم اکشف عنی البلا۔ انشاءاللہ اس کی دعا مستجاب ہوگی اور قبول ہوگی۔ اور ایک چیز جو اہم ہے وہ یہی ہے، ایک حدیث کا ٹکڑا میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اکثر ہم بزرگوں سے سنتے تھے کہ رمضان میں قرآن جب شروع کرو تو ختم بھی کیا کرو۔ آج اس کے سلسلے میں ایک حدیث ہم کو ملی ہے، وہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اور پیغمبر کے اس حدیث میں یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ خدا کے نزدیک بہترین عمل قرآن کو شروع کرو تو ختم کرو۔ اس مہینے میں یہ خدا کے نزدیک احب الاعمال ہے۔ قیل سئل عن النبی، سوال کیا گیا پیغمبر اسلام سے کہ ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، کون سا عمل خدا کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ الحال المرتحل، یعنی اختتام القرآن و وصل آخر ہی بے اول ہی، یعنی قرآن کا ختم کرنا یہ خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ قرآن کے نزول کا یہ مہینہ ہے، ظاہر ہے ابھی تینوں شبوں میں قرآن کے نزول کے سلسلے سے بات کی گئی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ مطلب یہ ہے کہ خدا نے کہا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر یعنی شب قدر میں نازل کیا، تو اس سے مناسبت رکھتی ہے یہ بات کہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اختتام قرآن، جب پوچھا گیا کون سا خدا کے نزدیک سب سے بہتر اور محبوب عمل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تلاوت قرآن اور اختتام قرآن، یعنی جب رمضان میں آغاز کر دو تو اختتام بھی کر لو، یہ خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ اختتام القرآن و وصل آخر ہی بے اول ہی، یہ حدیث ملی۔ اس سے اندازہ لگا، ہم پہلے سنتے تھے سمجھتے تھے کہ بزرگوں کا کہنا ہے کہ شروع کر دینا چاہیے تو ختم بھی کر دے۔ دیکھیے یہی حدیث ملی جس حدیث میں یہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل قرآن کی تلاوت ہے، اور جب قرآن شروع کرے تو قرآن کو ختم کرے۔ اختتام القرآن، قرآن ختم کرے، وصل آخر ہی، اور اس کے آخر کو ملا دے بے اول ہی، اول سے، مال قرات، جس قرات کے حساب سے پڑھ رہا ہے۔ مثلا 7 قاریان قرآن ہیں، ان کے مطابق قرآن پڑھا تو ایک ہی شخص کی قرات پر شروع سے لے کے آخر تک رہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا، کہتے ہیں ہم المفلحون، یہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہیں، نجات یافتہ ہیں۔ سواء کان معلما، چاہے کوئی قرآن پڑھانے والا ہو وہ بھی نجات یافتہ ہے، او متعلما، یا قرآن کو سیکھنے والا ہو، او تعلین، یا نہ سیکھ رہا ہے نہ کسی کو سکھا رہا ہے بلکہ صرف تلاوت روزانہ کرتا، اسے پہلے سے معلوم ہے قرآن پڑھنا آتا ہے، روز تلاوت کرتا ہے جیسے ہم لوگ گھر تلاوت کرتے ہیں۔ او تعلین، یہ بھی جو ہے وہ کامیاب لوگوں میں، تیسرا گروہ کامیاب لوگوں میں، یعنی یا معلم قرآن
یا متعلم قرآن یا تالی قرآن، تالی یعنی تلاوت کرنے والا، سواؤن کانا بقراءت واحدہ اولا، چاہے وہ ایک قاری قرآن جو قراء سبا میں سے ان کے مطابق ہی پورے قرآن کی تلاوت کرے، یا مختلف قاریان کے انداز سے جیسے جن لوگوں نے پڑھا ہے قرآن کی تلاوت کرے۔ خداوند عالم ہم سب لوگوں کو قرآن مجید کے سلسلے سے، اس لیے کہ اہل بیت کا ماننا اور اسی کے ساتھ ساتھ جتنی عظمت رکھتا ہے اہل بیت کا ماننا، اتنا ہی قرآن کا تمسک، قرآن کی تلاوت، قرآن کی مطالب کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہم کو نبی نے دونوں چیزیں دی ہیں، ثقلین کہہ کے، انی تارکن فیکم الثقلین کہہ کے قرآن کو بھی ہمیں دیا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، اس کی تلاوت کریں، اور اسی طرح اہل بیت علیہ السلام سے تمسک اور ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق۔ ایک قرآن صامت ہے اور ایک قرآن ناطق ہے۔ وصلی اللہ علی محمد۔